من كنت مولا من كنت مولا من كنت مولا لي مولا مولا من كنت مولا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم، اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. وَإِذْ أَخَذْنَا مِن نَّبِيِّينَ مِيثَاقَهُمْ وَمِنْكَ وَمِن نُوحٍ وَإِبْرَاهِيمَ وَمُوسَىٰ وَعِيسَىٰ ابْنِ مَرْيَمَ وَأَخَذْنَا مِنْهُمْ مِيثَاقًا غَلِيظًا. صدق اللہ مولانا العظیم. آئیے ہمارا حضور پاک سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ رسالت میں درود پاک کا نذرانہ پیش کریں. اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آلہ سیدنا مولانا محمد بارک وسلم. صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. آج جو آیت کریمہ ہم نے تلاوت فرمائی، اس کا موضوع جو ہے وہ دوسرے میثاق کا ہے. یاد کیجئے پچھلے ویڈیو کے اندر یہ گفتگو کی گئی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے 3 میثاق لیے. سب سے پہلا میثاق یا سب سے پہلا وعدہ تمام انسانی روحوں سے لیا، اور وہ میثاق جو تھا وہ اپنی الوہیت کا تھا، اپنی ربوبیت کا اقرار کروایا. اور اس میثاق کے گواہ فرشتے بنے. کسی اور حدیث میں آتا ہے کہ اس میثاق کے گواہ زمین و آسمان بنے. تو فرشتے اور زمین و آسمان اس میثاق کے گواہ ہوئے. آج جو تلاوت کی ہے ہم نے اس آیت کریمہ کا مفہوم جو ہے یہ دوسرے میثاق کا ہے، اور یہ اللہ کی اپنے محبوب سے محبت کا ایک چھوٹا سا اظہار ہے. اور اس کا جو مشن تھا، اللہ تبارک و تعالیٰ کا جو مشن تھا کہ اس دنیا کے اندر وقت بوقت نبی مبعوث کیے جائیں گے، اللہ تبارک و تعالیٰ کے احکام کو اس دنیا میں بجا لائیں گے، اور اللہ کی اقامت جو ہے وہ کریں گے، اور جو ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کا پیغام اس دنیا تک پہنچائیں گے. تو یہ جو میثاق ہے، اس میثاق کو میثاق نبوت کہا گیا. یہ سیکنڈ والا جو میثاق آج ہم لوگ سمجھنے والے ہیں، اس میثاق کو میثاق نبوت کہا گیا. we can say that it is called oath taking ceremony. جیسا آج کے زمانے میں اگر کوئی لوگ جیت کے آ جاتے ہیں، ووٹنگ ہوتی ہے اور کوئی لوگ جیت جاتے ہیں اس کے اندر، الیکشنز کے اندر، تو ان کے اندر بھی وہاں پر جو ہے پارلیمنٹ میں جو ہے وہ اوتھ ٹیکنگ سیریمنی ہوتی ہے. ان سے میثاق لیا جاتا ہے، عہد لیا جاتا ہے نا. تو یہ جو ہمارے دنیا کے جو معمول بنے، یہ معمول عین قرآن کی حقیقت سے ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے وہ معمول سیٹ کیے ہیں، ہے نا. پہلا میثاق ہم تمام کی ارواحوں سے لیا. اب یہ جو دوسرا میثاق ہے، اس میں وہ تمام ارواحوں میں سے جو نبیین کی ارواحیں تھی، رسولوں کی ارواحیں تھی، ان کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو بلایا اور ان سے یہ میثاق لیا گیا. ٹھیک ہے. یہ میثاق جو ہے کس سے لیا گیا؟ تمام نبیوں سے لیا گیا، تمام رسولوں سے لیا گیا. تو یہاں پر آڈینس، میثاق لینے والے یہ نبیین ہیں، رسول ہے. ٹھیک ہے. تو اب یہ میثاق کس طرح سے ہوا؟ تو جو آیت جو تلاوت کی گئی وہ از اخذنا، پھر اس میں شروعات ہوئی وہ از. یہ پوائنٹ ہم اکثر آپ کو بتا رہے ہیں. وجہ یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے بار بار یہ امت کو بتانا چاہتا ہے کہ میرا محبوب اس وقت وہاں موجود تھا. میرا محبوب اس وقت وہاں موجود تھا جب یہ میثاق اللہ تبارک و تعالیٰ تمام انبیاءوں سے لے رہا تھا، ہے نا. وَإِذْ أَخَذْنَا، وَإِذْ سے یہ بات یاد کرنے کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ کہہ رہے ہیں اور محبوب یاد کیجئے، ہے نا. جب ہم نے لیا نبیوں سے ان کا عہد، جب ہم نے لیا نبیوں سے ان کا عہد، اور آپ سے، سب سے پہلے آپ سے لیا. وَإِذْ أَخَذْنَا مِن نَّبِيِّينَ مِيثَاقَهُمْ
ومن کا پہلے آپ سے، ومن نوحی پھر نوح علیہ السلام سے، و ابراہیم پھر حضرت ابراہیم علیہ السلام سے، و موسیٰ پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام سے، و عیسیٰ ابن مریم پھر حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے، ہے نا، و اخذنا منہم میثاقا غلیظا، کیا مانے؟ اور ہم نے ان سے پختہ عہد لیا، میثاقا غلیظا، اور ہم نے ان سے پختہ عہد لیا۔ کس بات کا عہد لیا؟ اس بات کا عہد لیا کہ جب ہم اس دنیا میں آپ کو مبعوث فرمائیں گے، جب آپ کا وقت آئے گا، آپ سب کو اس دنیا میں ایک ایک کر کے بھیجا جائے گا، اور آپ کو اللہ کا احکام، اللہ کا پیغام اس دنیا کے اندر پھیلانا ہے۔ یہ میثاق نبوت تھا۔ اور اس پچھلے والے میثاق کے اندر تمام مخلوق سے، تمام عالم ارواح سے لیا ہے نا، اور اس کے گواہ بنے فرشتے اور زمین و آسمان۔ اب اس میثاق کا جو ہے گواہ کون بنا؟ تو ہر نبی کے امت کے اندر جو ان کے صادقین ہیں، سچے لوگ، ان کو گواہ بنایا۔ تو صادقین، صالحین، اولیاء اللہ ہوئے، وہ ہر ایک امت کے اندر جو اولیاء ہیں، جو صادقین ہیں، جو سچے لوگ ہیں، ان کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس میثاق نبوت کا گواہ بنایا۔ ٹھیک ہے؟ تو اب اس کے اندر ایک باریک نقطہ، ایک لطیف بات جو ہے وہ پیش نظر رکھنے کی کوشش میں ہے کہ اگر آپ کرونالوجی کو دیکھو، ترتیب کو دیکھو، تو اس آیت کریمہ میں اللہ تبارک و تعالیٰ، یہ سورہ احزاب کی آیت ہے، آیت نمبر 7، اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے بڑے اچھے انداز میں یہ بتایا کہ سب سے پہلے اے محبوب آپ سے میثاق لیا۔ اس طرح ہونا چاہیے تھا نا، سب سے پہلے آدم علیہ السلام، پھر اس کے بعد جو ہے نوح علیہ السلام، پھر وہ جو کرونالوجیکل آرڈر ہے نا، جو تمام جو کرونالوجی کے حساب سے جو بڑے بڑے نبیین اور مرسلین آئے اس دنیا میں، ان کے اس آرڈر میں میثاق کی بات کرنی چاہیے تھی۔ لیکن یہاں قربان جائیے حضور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم پر اللہ کی اپنے محبوب سے بے انتہا محبت کا یہ ثبوت ہے، اور یہ ثبوت قرآن مجید ہم کو دے رہا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کرونالوجی سے ہٹ کر سب سے پہلے اپنے محبوب کا نام لیا ہے نا، وہ ترتیب سے ہٹ کر سب سے پہلے اپنے محبوب کا نام لیا ہے نا۔ تو سب سے پہلے آپ سے وعدہ لیا، پھر اس کے بعد اللہ تبارک تعالیٰ آٹومیٹکلی اپنے اوریجنل ترتیب پہ آ جا رہے ہیں، اور اللہ تبارک تعالیٰ فرما رہا ہے کہ اس کے بعد میں نے میثاق لیا کس سے؟ نوح سے، پھر ابراہیم سے، موسیٰ سے، مریم کے بیٹے عیسیٰ سے، ہے نا۔ اس طریقے سے جو ہے یہ کرونالوجی واپس آ گئی، سب سے پہلے حضور کا نام آیا، اس کے بعد کرونالوجی دوبارہ وہی ہو گئی جو ہونی چاہیے تھی۔ اس سے یہ سمجھ میں آ رہا ہے کہ اللہ کا اپنے محبوب سے کتنی بے انتہا محبت ہے، اور اسی لیے تمام اولیاء اکرام، تمام صوفیاء اکرام، تمام سچے لوگ، صادقین، اور تمام صحیح عقیدہ والے علماء اکرام، تمام جو ہے یہ محبت کرتے ہیں حضور پاک سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے، شدت کی محبت ہے، کیونکہ وہ محبت یہاں قرآن مجید میں دکھ رہی ہے، دیکھنے کی نظر چاہیے، ہے نا۔ تو یہ یہاں تک کہ پیغام آ گیا، یہاں تک کہ یہ بات پوری ہو گئی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے میثاق نبوت لیا۔ کس سے لیا؟ تمام عالم ارواح سے نہیں لیا، اس بار صرف انبیاء اور رسول کی ارواحوں سے لیا۔ اور یہ میثاق لینے کے بعد جو ہے ایک حدیث میں آتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم کنت اول النبیین فی الخلق وآخرہم فی البعث، مانے کہ میں پہلا نبی ہوں اپنی خلقت کے اعتبار سے، مانے جب اللہ نے بنایا تو سب سے پہلے مجھے ہی بنایا، میں پہلا نبی ہوں اپنے خلقت کے اعتبار سے۔ اور یہ حدیث کے راوی ہے، یہ حدیث آ رہی ہے حضرت حسن بصری قدس اللہ سرہ، آپ نے جو ہے اس کو اخذ کیا ہے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے۔ بات سمجھ میں؟ تو یہ اس بات کی گہرائی ہے کہ آپ سب سے پہلے
نبی ہیں اپنے خلقت کے اعتبار سے. سب سے پہلے نبی ہے اپنے خلقت کے اعتبار سے. سب سے پہلے اللہ نے کس کو بنایا؟ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو بنایا. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ آخری نبی ہوں اپنی بعثت کے اعتبار سے. مانے جب کرونالوجی میں جب بھیجا گیا مجھے تو آخری میں مجھے بھیجا گیا. پہلے بنایا مجھے گیا اور بھیجا آخری میں مجھے. اسی لیے ہم لوگ کہتے ہیں امام الاولین والآخرین احمد مجتبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. تو اس میثاق میں تمام انبیاء سے ان کے فرائض کی ادائیگی کا عہد لیا گیا کہ تم لوگ، آپ کو جب بھی اس دنیا میں بھیجا جائے، اللہ تبارک و تعالیٰ کا جو کام ہے اس کو آپ کو، اس مشن کو پورا کرنا ہے. اور اس عزم کے گواہ ان کی امت کے صادقین کو بنایا. ان کی امت کے صادقین کو بنایا، سچے لوگوں کو. تو تھوڑا سا سمرائز کر لیتے ہیں ہم لوگ. پہلا میثاق، اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کی پشت سے تمام بنی آدم کو ظاہر کر کے، تمام بنی آدم کی ارواح کو ظاہر کر کے سب سے میثاق لیا اپنی ربوبیت کا، اور اس کے گواہ بنایا اپنے فرشتوں کو اور زمین و آسمان کو. دوسرا میثاق جو ابھی ہم لوگ نے سمجھے ہیں، یہ ہے نبوت کا میثاق، میثاق نبوت. یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے صرف انبیاء اور رسول کی ارواحوں سے لیا اور اس میثاق کا گواہ بنایا صادقین کو. کس کے؟ کون سے صادقین کو؟ سچے لوگوں کو، جو تمام انبیاء کی امت کے اندر جو سچے لوگ آنے والے ہیں، صادقین آنے والے ہیں، ان کو، تاکہ وہ ان کے زمانے میں جب وہ پیدا ہوں تو جو کافر لوگ، جو کفار ان نبیوں کا انکار کریں تو وہ لوگ ان کا رد کر سکیں اور اپنے نبی کی حقیقت کو ثابت کر سکے، سچائی ان کی ثابت کر سکے. تو یہ یہاں پر جو ہے ہمارا آج کا ٹاپک ختم ہو رہا ہے. انشاءاللہ اب جو تیسرا ٹاپک ہے، جو تیسرا میثاق ہے، یہ بہت بہترین اس کی حقیقت ہے، اور اس سے عشق رسول، اللہ کے اندر عشق رسول کتنا زیادہ موجود ہے، یہ اس کی حقیقت آپ کے سامنے پیش نظر ہو جائے گی. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.